بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو غزوہ احزاب کا واقعہ ہمارا کہاں تک ہوا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو ہے بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں لشکر تھا اس کے پیچھے کی جانب تھا، پشت کی جانب تھا، ٹھیک ہے، پیٹھ کی جانب تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ جو کیا ہوا تھا وہ اس کی خلاف ورزی کی اور کافروں کے لشکر کے ساتھ جا ملے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی اور صحابہ کو تو بہت زیادہ سخت صدمہ پہنچا. پہلے ہی وہ جو ہے صحابہ وغیرہ سب پریشان تھے کیونکہ کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی. 1 مہینے سے تقریباً صرف کیا ہو رہی تھی، تیر اندازی کا سلسلہ جاری تھا اور صحابہ دن رات پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک جنگ کی تدبیر کی، ٹھیک ہے. جیسے کہ ابتدا غزوہ احزاب کا جو شروع تھا، ابتدا تھا، اس میں بتلائی تھی کہ جو بنو نذیر یہودی جو قبیلہ تھا جس نے جو ہے دوسرے مشرکین کو، منافقین کو، دوسرے یہودی قبائل کو ابھارا تھا، تو اس نے جو ہے ایک عرب کا اور ایک قبیلہ تھا جس کو اس نے ابھارا تھا، بنو قطفان، جو تیر اندازی میں ماہر تھا. شروع میں ہم پڑھے تھے، سنے تھے. تو اس قبیلے کو اس نے کیا لالچ دی تھی کہ 1 سال خیبر میں جو ہے کھجور کے باغات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے 1 سال کی جو پیداوار ہوتی ہے یا پھر بعض روایت میں آتا ہے نصف آدھی سال میں آدھی پیداوار جو ہوتی ہے اس کا، وہ جو ہے ہم کھجور کی جو پیداوار ہوں گی وہ تم کو دیں گے. تو اس لالچ دے کر اس نے ان کو جنگ پر ابھارا تھا. کس کو؟ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، جو تیر اندازی میں بہت ماہر تھا، جو بہت زیادہ جنگجو قبیلہ تھا. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کا علم تھا کہ بنو نذیر یہودی جو قبیلہ تھا، بنو نذیر نے بنو غطفان کا جو قبیلہ تھا عرب کا، ان کو جو ہے یہ لالچ دی تھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنا ایک قاصد بھیجا. قاصد یعنی پیغام. جو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر سرداروں کے، بادشاہوں کے درمیان کچھ پیغام بھیجنا ہے تو کسی قاصد کے ذریعے، کسی شخص کے ذریعے جو ہے پیغام بھیجا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا کہ ایک قاصد کو جو ہے بھیجا یہ اس پیغام سے کہ کس کے پاس؟ بنو غطفان کے پاس، جو عرب قبیلہ تھا نا، جو تیر اندازی میں ماہر تھا، ان کے پاس بھیجا کہ ہم تمہیں جو ہے مدینہ طیبہ کا 1/3 پھل دیں گے. یعنی مدینہ طیبہ میں بھی کیا ہے، کھجوروں کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی، تو اس میں سال میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 ہوگی، یعنی 1/3 ہم تم کو دیں گے اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے واپس چلے جاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کس کے پاس؟ بنو غطفان کے پاس، کہ اگر تم لوگ جو ہے میدان سے، یعنی جو میدان جنگ سے جو ہے واپس چلے جاؤ، پلٹ جاؤ اور ان کافروں کی مدد نہ کرو تو ہم تم کو کیا کریں گے؟ 1/3 پھل دیں گے. تو اب یہ گفتگو جو ہے ابھی درمیان میں تھی، یعنی بات چیت ہو رہی تھی، اور دونوں سردار یعنی جو بنو غطفان کے 2 سردار تھے، عیینہ بن حصن اور ابو الحارث بن عمرو، یہ 2 سردار تھے کس کے؟ بنو غطفان کے. تو ان دونوں کے درمیان ابھی بات چیت چل رہی تھی اور دونوں سردار جو ہے راضی بھی ہو چکے تھے. ابھی معاہدہ جو صلح کا جو معاہدہ تھا اس پر ابھی دستخط ہونے والی تھی کہ لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس معاملے میں مشورہ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشورہ نہیں لیے تھے، صرف اپنے ذہن میں جو آیا تھا اس کی وجہ سے ایک قاصد کو بھیج دیے تھے. لیکن جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاہدہ لکھ دیا گیا تھا، لیکن ابھی دستخط صرف ہونا باقی تھا. لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کے مطابق یہ سوچا کہ پہلے صحابہ سے مشورہ کر لیا جائے. تو انصار کے جو 2 سردار تھے، قبیلہ اوس اور خزرج کے 2 بزرگ سردار جو تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ. اصل میں انصار جو مدینہ کے جو صحابہ تھے انصار، تو اس میں جو ہے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو اوس جو قبیلہ اوس تھا اس کے سردار کون تھے؟ سعد بن معاذ تھے، اور خزرج کے سردار جو تھے سعد بن عبادہ. تو یعنی انصار کے 2 بڑے سردار تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مشورہ کیا کیونکہ یہ دونوں بھی جو ہے سردار ہیں نا، تو اس لیے ان سے مشورہ کیا اور عام صحابہ سے بھی.
تو یہ دونوں سرداروں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، تو ہماری کہنے کی کوئی مجال نہیں، یعنی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمیں جو ہے قبول ہے یہ۔ لیکن ورنہ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ طبعی رائے ہے، یعنی آپ کی خود کی یہ رائے ہے، یا آپ نے جو ہے ہم کو جو ہے مشقت اور تکلیف سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کی ہے؟ یعنی دونوں جو سردار صحابی تھے، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، انہوں نے یہ آپ سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے حکم ہے یہ، یا پھر یہ آپ کی جو ہے خود کی رائے ہے، یا پھر آپ جو ہے ہم کو تکلیف میں مشقت میں دیکھ کر یہ تدبیر کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ تو امر الہی ہے اور نہ میری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے، بلکہ میں تو صرف تمہاری مصیبت اور تمہاری تکلیف کو دیکھ کر یہ تدبیر اختیار کی ہے، کیونکہ تم لوگ جو ہے ہر طرف سے گھرے ہوئے، یعنی سامنے سے بھی لشکر ہے، پیچھے سے بھی بنو قریظہ نے وہ کیا معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اسی لیے ہر طرف سے تم گھرے ہوئے ہو۔ تو اس طریقے سے اگر میں یہ تدبیر کروں تو دشمن کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی نا، تو اسی لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو سردار تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جس وقت بتوں کو پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے تھے، نہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس وقت تو ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانہ ہم نہیں دیتے تھے، یا پھر ان کو ایک دانے کی ہمت بھی نہیں تھی، نہ لالچ تھی۔ اور اب جو ہے، اب تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی، تو کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے مال دے دیں؟ ہمیں ان کی مصالحت کی کوئی حاجت نہیں، یعنی ہمیں جو ہے ان سے صلح کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو کوئی چیز دیں گے تو صرف کیا دیں گے؟ ہم ان کو تلوار دیں گے۔ یہ تھی کس کی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، یعنی بالکل بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو گوارا نہیں کیا کہ جو ہے ہم ان کے سامنے جا کر یہ پیشکش کی صلح کی، کیونکہ اصلاح کی پیشکش کرنا کیا ہے، ایک وہ ہے نا، تھوڑا سا پست ہو جانے کے مترادف ہے۔ تو اسی لیے جو ہے سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے کیا کیا کہ اس طریقے سے کہا کہ ہم ان کو تلوار دیں گے، لیکن ہم ان کو ہرگز کھجور نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کی بات سنی سعد رضی اللہ عنہ کی، تو ان کی غیرت ایمانی کو، ان کی ہمت کو، ان کی اس میں اولو العزمی کو دیکھ کر اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہے کرو۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے جو صلح نامہ تھا، جس پر معاہدہ ہونے والا تھا، اس کاغذ پہ جو تحریر لکھی ہوئی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، کیونکہ ابھی اس پر دستخط یعنی سائن جو ہوتے وہ نہیں ہوئے تھے۔ اور تو جو عرب کا جو قبیلہ تھا بنو غطفان، ان کے جو دو سردار تھے، اوینہ بن حسن اور ابو الحارث بن عمرو، وہ دونوں جو ہے اس مجلس میں موجود تھے، یعنی جب صلح نامہ تیار ہوا تھا اور یہ سب بات چیت ہو رہی تھی، تو یہ دو سردار جو تھے وہ دونوں بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور صحابہ کی یہ قوت، ان کی جو ایمانی جو قوت ہے، غیرت ہے، اس کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی ایک طریقے کا ایک رعب پیدا ہو گیا تھا، ڈر، یعنی کیا ہمت ہے صحابہ کی۔ تو اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں سے جو ہے ایک قلعہ تھا، بنو حارثہ کا ایک قلعہ تھا، جہاں پر جو ہے مدینہ کے تمام خواتین کو محفوظ کر دیا گیا تھا، کیونکہ تمام مدینہ کے جو صحابہ تھے جو ہے وہ تمام جو ہے جنگ میں شریک تھے نا، تو اب پیچھے عورتوں کی بھی حفاظت کی ضرورت تھی، تو عورتوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا تھا کہ ایک قلعے میں ان کو محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تو اب اس قلعے میں جو ہے ان کی والدہ بھی تھی، کس کی؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ جو ہے صحابی جو ہے اس قلعے میں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت اسی قلعے میں موجود تھی، اور عورتوں کے پردے کے احکامات اس وقت ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ زرہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ لوگ کو؟ یعنی سپاہی جو ہے اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی ڈھال کے لیے زرہ پہنتے، جو لوہے کی ہوتی ہے، جس سے پورا جسم، ہاتھ، پیر، سر وغیرہ سب کور ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زرہ۔
تو میں نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ جو ہے ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے تھے. کون بول رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے نکل رہے تھے، یعنی ہاتھ پر زرہ نہیں تھی ان کے. اور ان کی والدہ ان سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ جلدی کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ. میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کے لیے کوئی بڑی زرہ ہوتی تو بہتر تھا. کون کہہ رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ ان کے لیے بڑی زرہ ہوتی تو اچھا تھا، بہتر تھا. مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطرہ ہے، یعنی خدا نخواستہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو گئے تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ بہتر تھا کہ بڑی زرہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. والدہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. یعنی والدہ کو بھی کوئی وہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. ماؤں کو بھی کیا ہوتا تھا اس وقت کے ہمارے جو بیٹے ہیں یا پھر شوہر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جتنا ہو سکے وہ یعنی لڑائی میں شامل ہو اور شہادت کا درجہ حاصل کرے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے لشکر میں پہنچے تو ان کو ایک تیر لگا. ٹھیک ہے، ان کو ایک تیر لگا کیونکہ تیر اندازی کا سلسلہ جاری تھا. تو جیسے ہی وہ لشکر میں پہنچے یہاں سے تو ان کو ایک تیر لگا جس نے جو ہے ان کی رگ کو کاٹ ڈالا، یعنی ایک دم ہاتھ کی جو رگ رہتی اسی پر لگا ان کو تیر. اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہونا ہے، مقدر ہے، تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے. یعنی اگر آئندہ بھی کوئی لڑائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی صحابہ سے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی اگر اور ایک لڑائی باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے، کیونکہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے لڑائی کروں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، وطن سے نکالا اور آپ کو جو ہے جھٹلایا. یعنی ان کی دعا تھی یہ، جس وقت ان کو تیر لگا اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے. اور اگر آئندہ جو ہے کوئی لڑائی نہیں ہونی ہے، یعنی جنگ کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جانا ہے، تو مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک کہ بنی قریظہ سے ان کی غداری، ان کی جو ہے وعدہ خلافی کا انتقام لے کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. کیونکہ بنو قریظہ والوں نے جو وہ کیا تھا، وعدہ خلافی کیا تھا، تو ان کی جو غداری ہے اس کا انتقام لینے سے پہلے مجھے موت نہ آئے. یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، یہ ان کی دعا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی کیونکہ یہ آخری حملہ تھا. تمام لشکر جو ایک ساتھ مل کر جو لڑائی کیے تھے اس لڑائی میں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں، اس کے بعد جو ہے جو بھی لڑائی ہوئی وہ جو ہے ایک ساتھ مل کر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد تمام جنگوں میں مسلمانوں کو فتوحات ہی حاصل ہوئے. جیسا کہ اس کے بعد خیبر کی لڑائی ہوئی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد دوسرے ملکوں میں فتح حاصل ہوئی، تو اس کے بعد یعنی فتوحات ہی حاصل ہوتے رہے. اور آگے جو ہے بنو قریظہ کا بھی واقعہ آگے آتا ہے کہ وہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی، وعدہ خلافی کی، تو ان کو جو ہے گرفتار کر کے ان کا جو معاملہ تھا، اس کا جو فیصلہ تھا ان کے معاملے کا، بنو قریظہ والوں کا، تو اس کا جو ہے حضرت سعد بن معاذ کی سپرد کر دیا گیا تھا. اس معاملے کا فیصلہ جو ہے حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے ابھی دعا کی تھی تو انہی کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ تمہارے حوالے ہے، بنو قریظہ والے تمہارے حوالے، تم چاہو تو تم جو چاہے کرو ان کے ساتھ. تو پھر ان کا فیصلہ کیا ہوا حضرت سعد بن معاذ کا، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جوانوں کو، یعنی ان کے جو وہ جنگجو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو قید کر لیا جائے، کیونکہ انہوں نے غداری کی، وعدے کی خلاف ورزی کی. یعنی یہ واقعہ کب ہوتا؟ بعد میں، ابھی جنگ یہ پوری مکمل ہو جانے کے بعد بنو قریظہ سے بدلہ لیتے. ابھی آگے آئیں گا وہ اس کی تفصیل. تو اب غزوہ احزاب میں آگے یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر جو ہے خندق کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی. اگر کسی وقت آرام کے لیے لیٹے بھی تو ذرا کسی آواز سے یا پھر شور و شغب کی آواز آئی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلحہ باندھ کر، یعنی تلوار وغیرہ جو بھی ہے لے کر میدان میں جاتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے فرماتی ہے کہ ایک رات میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام کے لیے تشریف لائے اور کوئی آواز سنی تو فوراً باہر پھر تشریف لے گئے.
پھر آرام کے لیے ذرا کمر جو ہے لگائی، اور پھر کوئی آواز سنی تو پھر باہر تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے کئی بار ایک رات میں کئی بار ایسا ہوتا رہا، یعنی کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح یعنی مسلسل جنگ جو ہے لٹکی ہوئی تھی، صرف تیر اندازی کا سلسلہ جاری تھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت سے جو ہے لڑائیوں میں موجود تھی، غزوہ مریسی، غزوہ خیبر، غزوہ صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اور کئی غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں۔ آپ پر جو ہے کسی لڑائی میں، کسی غزوے میں جو ہے ایسی شدت، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی نہیں ہوئی جیسی جو ہے غزوہ خندق میں پیش آئی، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ بہت دن تک یہ جنگ چل رہی تھی، کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی، اور اس غزوے میں جو ہے مسلمانوں کو جو زخمی بہت لگے تھے، کیونکہ تیر اندازی کا سلسلہ جاری تھا نا، تو زخمی بہت ہو رہے تھے صحابہ، اور اوپر سے سردی کی شدت بھی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے کھانے پینے کا سامان بھی بہت کم تھا، بہت تنگی تھی۔ ایک روز جو ہے جب کفار سے مقابلہ ہو رہا تھا یہ تیر اندازی کا، تو کفار نے یہ طے کیا کہ سب مل کر جو ہے ایک بارگی حملہ کرو، یعنی ایک ساتھ پورے مل کر تیر انداز وہ کرو، تیروں کا سلسلہ جاری رکھو، اور کسی طرح جو ہے خندق کو عبور کر کے آگے پہنچو۔ یعنی انہوں نے ایک دن طے کیا کفار نے، یہ طے کر کے بڑی بے جگری سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ کون؟ تمام سامنے کا جو لشکر تھا کافروں کا، وہ سب، اور سخت تیر اندازی کی۔ اس میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دن بھر ایسا مشغول رہنا پڑا کہ نماز کے لیے بھی ذرا سی مہلت نہ ملی، یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ ان کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ کس کی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے اور ایسا وقت تھا کہ جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ 4 نمازیں جو ہے پھر 4 نمازیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں ایک ساتھ قضا کی، کیونکہ اس دن جو ہے بہت زیادہ یعنی مصروف تھا جنگ میں، اتنا وہ تھا کہ ان کو مہلت بھی نہ ملی کہ نماز ادا کرے، کیونکہ پورے مل کر تمام لشکر مل کر ایک ساتھ ایک بارگی حملہ کر رہے تھے، اور تیر اندازی جب تیروں کا سلسلہ جب جاری رہتا تو بہت، اگر ایک ساتھ کیا جائے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا تیروں کو روکنا، تو اسی لیے وہ دن ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، اور بالکل ان کو نمازوں کے لیے مہلت ہی نہ ملی، جس کی وجہ سے 4 نمازیں صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی۔ اب جب مسلمانوں پر جو ہے شدت کی انتہا ہو گئی، یعنی بہت زیادہ مسلمانوں پر پریشانی ہو گئی، یعنی انتہا ہو گئے، پریشانی کی بھی مصیبت کی بھی انتہا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کے لیے بد دعا کی، اور 3 روز یعنی پیر، منگل اور چہارشنبہ یعنی بدھ میں مسجد فتح کے اندر مسلسل جو ہے کافروں کے لشکر کی شکست اور فرار اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرتے رہے۔ مسلسل 3 دن آپ سے لگاتار دعا کرتے رہے۔ تیسرے روز جو ہے یعنی پیر، منگل، بدھ 3 روز دعا کرتے رہے، تو تیسرے روز بدھ کے دن یعنی چہارشنبہ کے دن جو ہے ظہر اور عصر کے درمیان جو ہے دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کر رہے تھے وہ دعا قبول ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ خوشی سے اور یعنی بہت زیادہ شادہ اور فرحان جو ہے آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس تشریف لائے اور خوشخبری دی، کس کی؟ فتح کی خوش بشارت سنائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری ظہر اور عصر کے درمیان جب یہ دعا قبول ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فوراً صحابہ کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی فتح کی۔ تو یہ کس طریقے سے ہوا، یعنی یہ فتح کس طریقے سے ہوئی؟ 3 دن آپ سے دعا کرتے رہے، پھر تیسرے دن جو ہے یہ دعا قبول ہو گئی، تو یہ فتح کس طریقے سے ہوا؟ اصل میں ایک جو قبیلہ غطفان تھا، جو پیچھے میں ذکر کری کہ جس کو جو ہے کھجوریں دینے کا لالچ دیا تھا بنو نذیر نے، یہودی قبیلہ بنو نذیر نے، تو وہ جو قبیلہ تھا قبیلہ غطفان کی قبیلے میں جو ہے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ نعیم بن مسعود ایک شخص تھا، اس کے دل میں جو ہے ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈال دیا، یعنی یہ جنگ کے حالات میں ہی تو اس شخص نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے چھپ چھپا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی وہ دل میں ان کے ایمان آ گیا تھا، لیکن وہ کسی کافروں کو جو ہے اس کی خبر ہونے نہیں دی، ابھی سب کافر یہی سمجھے کہ وہ کافر ہی ہے،
تو وہ جو ہے چپ چپا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے لشکر میں صحابہ کے شامل ہوا، خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، یعنی اظہار کیا کہ میں جو ہے دل سے مسلمان ہوا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور پھر بتلایا کہ ابھی تک میری قوم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب آپ مجھے فرمائیے کہ میں اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. کون فرما رہی ہے؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب آپ بتائیے کہ میں اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اکیلے آدمی ہو، تم یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے. ہاں البتہ اپنے قوم میں جا کر کچھ کر سکتے ہو تو کرو. یہاں تو کچھ کام نہیں کر سکتی تم اکیلے مل کر، لیکن اپنے قوم میں جا کر کچھ اگر اسلام کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، یعنی یہ جنگ کے بارے میں کچھ اگر کر سکتے ہو تو کرو. تو نعیم بن مسعود جو رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ جو ہے بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار انسان تھے، یعنی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، ذہین تھے، ہوشیار تھے. اب ان کے دل میں، ان کے ذہن میں جو ایک پلان آ گیا، منصوبہ بنا لیا وہ دل میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت بھی چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو ہے دیکھ کر کچھ نہ کچھ کروں گا، آپ بس مجھے اجازت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ، جو کرنا ہے کرو. تو اب نعیم بن مسعود یہ جو صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ بنو قریظہ کے پاس گئے. کون بنو قریظہ؟ جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی نا، ان کے پاس گئے. بنو قریظہ کے پاس گئے، جن کے پاس جو ہے زمانے جاہلیت میں ان کی قدیم تعلقات، یعنی دوستانہ تھا. وہ بنو قریظہ سے ان کا کیا تھا؟ دوستانہ تھا. تو ان سے کہا کہ اے بنو قریظہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بنو قریظہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارا قدیم پرانا دوست ہوں. تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہمیں آپ کی دوستی میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہو گئے، تو اسی لیے ان سے آرام سے بات کر رہے ہیں، اور دوستانہ بھی تھا پرانا. اس کے بعد حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے سرداروں سے کہا، یعنی ایک نصیحت کے طور پر، ایک خیرخواہی کے طور پر اس انداز میں سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہوں یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے تمام جو یہودی قبائل ہیں، ان کا وطن یہاں نہیں ہے. یعنی یہ تمام جو قریش کا جو لشکر ہے، بنو غطفان کا جو قبیلہ ہے، تمام لوگ جو ہے دور سے آئے ہیں، یعنی مدینہ سے باہر رہنے والے ہیں. وہ دور سے آئے ہیں، ان کا وطن جو ہے یہاں پر نہیں ہے. یہ اگر جو ہے شکست کھا کر، یعنی ہار مان کر اگر بھاگ بھی جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی اگر ہار ہو گئی، ان کو شکست کھا گئے کافر، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھاگ جائیں گے، ان کا وطن تو یہ نہیں ہے. لیکن تمہارا معاملہ جو ان سب سے مختلف ہے. کس کا؟ بنو قریظہ کا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو نعیم بن مسعود ہے جو صحابی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے ان سب سے مختلف ہے، الگ ہے. مدینہ جو ہے تمہارا وطن ہے، یعنی تم تو یہی رہنے والے ہو، مدینہ میں رہنے والے ہو، تمہاری عورتیں، تمہارا مال، تمہارا سب کچھ یہاں پر ہے. اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، یعنی تم نے اگر ان لوگوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ جنگ میں ان کی مدد کی، اور بعد میں پھر یہ لوگ جو ہے شکست کھا کر بھاگ گئے، تو تمہارا کیا بنے گا؟ یعنی مسلمان تم کو چھوڑیں گے نہیں بالکل بھی، کیونکہ تم تو کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہ تمہارا تو وطن یہی ہے، مدینہ ہے، تم یہی رہنے والے ہو. وہ لوگ تو بھاگ جائیں گے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ مسلمان تم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اس لیے میں تمہاری خیرخواہی، تمہاری بھلائی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہو. کس کے ساتھ؟ وہی کافروں کے ساتھ، قریش کے ساتھ. اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہو جب تک کہ یہ لوگ جو ہے تمہیں اپنے خاص جو سردار ہیں ان کو تمہارے پاس گروی نہ رکھوا دے، رہن یا پھر یرغمال کے طور پر نہ رکھ دے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے تم کو جو ہے دھوکے میں ڈال کر تم کو یہاں چھوڑ کر مسلمانوں کے حوالے کر کے وہ بھاگ جائیں اور تم یہاں پر پھنس جاؤ. اسی لیے تم کیا کرو کہ کافروں کے جو ہے خاص جو سردار ہیں ان کو اپنے اس میں رکھ لو. مطالبہ کرو کہ تم اپنے 10 یعنی ایک خاص تعداد جو ہے سرداروں کی میرے پاس روانہ کرو، تاکہ مجھے یہ نہ ہو کہ صرف میں اکیلا ہی یہاں پر پھنسا ہوا ہوں، تمہارے سردار بھی میرے پاس موجود ہے، تاکہ تم کو بھی اس کی یعنی اطمینان ہو تم کو بھی. تو بنو قریظہ والوں کا بھی یہ مشورہ جو ہے بہت اچھا معلوم ہوا. کس کو؟ بنو قریظہ والوں کو یہ مشورہ جو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا، یہ بہت اچھا معلوم ہوا. اس کی قدر کی اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، یعنی ان کو اپنے اس میں وہ کر لیا. کس نے؟ نعیم بن مسعود نے. اب یہاں سے نعیم بن مسعود کہاں جاتے ہیں؟ اب یہاں سے جو ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے پاس تشریف لے جاتے.
کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ابھی ایمان لے آئے، تو ایمان کو چھپاتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، یعنی آپس میں سب کو جو ہے توڑ دیا، سب کے دشمنوں کی جو طاقت تھی اس کو توڑ دیا، پھوٹ ڈال دی بیچ میں۔ تو اب یہاں سے کہاں پر تشریف لے جاتے؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بری ہوں، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ایک خبر ملی ہے کہ تمہاری خیرخواہی کا تقاضا ہے، یعنی تمہاری خیرخواہی کا خیال کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ خبر تم کو پہنچا رہا ہوں، بشرط یہ کہ آپ لوگ میرے نام کا اظہار نہ کریں، یعنی میرا نام بیچ میں نہ آنا چاہیے، تو جب میں تم کو یہ خبر سناؤں گا۔ پھر فرمایا کہ وہ خبر یہ ہے کہ یہود جو بنی قریظہ ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے معاہدہ کرنے کے بعد، یعنی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا وعدہ کیے نا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے پر نادم ہوئے، پچھتائے، اور اس کی اطلاع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی کہ آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یعنی یہ نعیم بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی قریظہ والے جو ہے آپ سے جنگ میں شریک ہونے کا وعدہ تو کر لیے، لیکن بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا، وہ نادم ہوئے، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھی بھیج دیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی یعنی اس کے لیے جو ہے اطمینان کے لیے ہم جو ہے قریش کے اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کریں گے تاکہ آپ ان کی گردن اڑا دیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں گے۔ یہ خبر جو ہے کس کو پہنچائی؟ نعیم بن مسعود نے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے صرف یعنی اس کو توڑنے کے لیے، ان کی طاقتوں کو ایک دوسرے سے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کہی، لیکن ایک جنگ کی چال تھی ایک، ٹھیک ہے؟ اور جنگ میں جو ہے سب کچھ جو ہے جائز ہوتا ہے، ہر قسم کی چال جو ہے جنگ میں جائز ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے قریش والوں کے سامنے یہ خبر دی کہ تمہارے سرداروں کو وہ طلب کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کیا قریش والوں کو بہت زیادہ ان کی بات پر یقین آ گیا، یعنی تو اب جو بھی تم لوگ کرو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ کون کہتے ہیں؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے قریش کے پاس ہے وہ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ نعیم بن مسعود اپنے قبیلے غطفان میں گئے اور ان کو بھی یہی خبر سنائی کہ بنو قریظہ والے جو ہے معاہدہ جو ہے توڑ چکے ہم سے، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، اور ہمارے آدمیوں کو وہ جو ہے منگائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیں گے۔ اس طریقے سے ان کے سامنے بھی یہ خبر پہنچا دی، یعنی غلط جو نیوز تھی اس کو پہنچا دی، غلط فہمی کو۔ اب جو ہے قریش والے اور جو ہے بنو غطفان نے دونوں نے اپنے سردار کو بھیجا، یعنی قریش والوں کی طرف سے جو اکرمہ بن ابو جہل، اور بنو غطفان کی طرف سے ورقہ بن غطفان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ دونوں جو ہے بنو قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان، جنگ بھی ختم ہو رہا ہے، یعنی تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا لڑائی سٹارٹ ہو کے، شروع ہو کے، تو اب ہمارا سامان جو جنگ کا جو سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کا، سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اور اسلحہ وغیرہ بھی سب ختم ہو رہا ہے، ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد، یعنی آپ کی مدد اور شرکت کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغام بھیجا ابو سفیان اور جو ہے ایک یہ غطفان کے جو سردار تھے، ورقہ بن غطفان، تو یہ جو دونوں یعنی کافروں کی طرف سے یہ دونوں جو ہے پیغام لے کر آئے، کس کے پاس؟ بنو قریظہ کے پاس، کہ ہمارا سامان بھی کم ہو رہا ہے، ہمارا سامان ختم ہو رہا ہے، ہمارے جو جنگی جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ بھی مسلسل تھک گئے ہیں لڑ کے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے جنگ میں شریک ہوں گے، ہماری مدد کریں گے، تو اب آپ جو ہے ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے مدد کے منتظر ہیں۔ تو بنو قریظہ نے ان کو اپنی قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے 10 آدمی جو ہے، اپنے چند سردار جو آدمی جو ہے ہمارے پاس یرغمال کے طور پر نہ بھیج دو۔ تو اب اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر جو ہے جا کر قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس پہنچا دی، تو اب قریش اور غطفان کو جو ہے یقین ہو گیا، کس کی بات پر؟
نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کی خبر پر یقین ہو گیا کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا تھا، نعیم بن مسعود نے صحیح کہا تھا کہ بنو قریظہ والے ہمارے آدمیوں کو جو ہے لے کر یرغمال بنا کر پھر ان کے پاس بھیج دیں گے، کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیج دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بات جو ہے ان کو، ان کی خبر جو ہے صحیح لگی، یقین ہو گیا ان کے اوپر، اور پھر بنو قریظہ والوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ ہم ایک آدمی بھی اپنا تم کو نہیں دیں گے، پھر تم چاہے تو ہماری مدد کرو یا پھر نہ کرو۔ اور جب بنو قریظہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ لوگ اپنی جو ہے آدمیوں کو نہیں بھیجیں گے، تو اس کو بھی جو بنو قریظہ والوں کو بھی نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہی ہوئی بات پر یقین ہو گیا کہ جو ہے دشمن جو ہے تم یعنی کافر جو ہے تم کو اکیلا چھوڑ کر میدان میں جانے کا ارادہ ہے، یعنی اگر شکست کھا لی تو وہ بھاگ جائیں گے اور تم کو یہاں پر اکیلا چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپس میں جو ہے پھوٹ ڈال دی گئی۔ اب یہ تو آپس میں پھوٹ ہو گئی ان کے درمیان، یعنی جو طاقت تھی جنگی، جو آپس میں جو طاقت تھی ان کے بنو غطفان والے، قریش والے اور بنو قریظہ والے، تو آپس میں یہ ایک پھوٹ ہو گئی ان کے پاس۔ تو ایک طریقے سے آپ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک آسمانی آفت بھی ان پر آ پڑی، آسمانی آفت بھی ان پر آ پڑی کہ تیز اور تند ہوا، برفانی ہوا جو ہے ان پر مسلط کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تیز اور تند ہوا جو ہے ان پر مسلط کر دی گئی، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی جو چولہوں پر جو ان کی ہنڈیاں تھیں وہ بھی اڑنے لگی ہوا میں، یعنی اتنی تیز ہوا تھی۔ ایک تو موسم بھی بہت ٹھنڈ تھا، یعنی سردی کا موسم تھا، اوپر سے ہوا بھی جو برفانی ہوا تھی، ایک دم تیز ہوا تھی، جس کی وجہ سے خیمے جو ان کے ٹینٹس وغیرہ تھے وہ بھی اکھڑ گئے، اور جو ان کی ہنڈیاں تھیں چولہے پر وہ بھی اڑنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے بھی جو ہے دل وہ ہو گئے، کیا ہو گئے، ان کے بھی دل جو ہے روب طاری ہو گیا، ان کے دلوں پر ایک قسم کا خوف، ایک قسم کا ڈر جو ہے ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، آپ سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور مسلمانوں کی مدد کی، اور مزید جو ہے اپنے فرشتے بھی آسمانوں سے بھیجے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو ہے رعب طاری ہو گیا اور وہ بھاگنے لگے، شکست کھا کر تمام جو ہے کافروں کا لشکر جو ہے بھاگنے لگا، جس کا قرآن کی آیت میں ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ ہم نے جو ہے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی اور فرشتوں کے لشکر کو بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جی، تو اس طریقے سے جو ہے کافروں کا لشکر جو ہے شکست کھا کر بھاگنے لگا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے ہنڈیاں چولہوں سے اڑنے لگی، اور ان کے دلوں میں ایک قسم کا رعب طاری ہو گیا فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں نازل کیا، پھر وہ لوگ بھاگنے لگے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا، اور صحابہ کو جو ہے فتح سے ہمکنار کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور تھوڑا سا باقی مختصر سا انشاءاللہ وہ کل مکمل کر لیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔